اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم آیا باغے جہان دا جدوں مالی پینچی کلمہ محمد دا کہن لگ پے آیا باغے جہان دا جدوں مالی آیا باغے جہان دا جدوں مالی پینچی کلمہ محمد دا کہن لگ پے عالی شان محل نو شیروان دے کچھ غرق ہوئے کچھ ٹین لگ پے ادھر رج کے دشمنیاں کرن والے 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 سائے رحمتاں دے ایٹھاں بین لگ پے ادھر اسا تے لات منات دوویں ڈگ ڈگ قدمی محمد دے پین لگ پے ادھر رج کے دشمنیاں کرن والے ادھر رج کے دشمنیاں کرن والے سائے رحمتاں دے ایٹھاں بین لگ پے ادھر رج کے دشمنیاں کرن والے کوئی آ جائیں کھڑے ہو جائیں اپنے قائد کے استقبال کے کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ یا علی یا علی لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 لا ٹھیک نماز کے بعد بڑی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا حفظہ حفظہ بڑی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد اجازت درشی پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
تازہ بہار دے اے پھول کھلے تے تازہ بہار دے اے پھول کھلے جدوں چل پئی باد جدوں چل پئی باد بہار دیے کلیاں کھلیاں بس میں بہار دیاں صدا گونج اٹھی یار یار دیے تے تازہ بہار دے اے پھول کھلے جدوں چل پئی باد بہار دیے کلیاں کھلیاں بز میں بہار دیاں کلیاں کھلیاں بز میں بہار دیاں صدا گونج اٹھی یار یار دیے اور ویکھو او آیا ویکھو او آیا اے صدا صبر درو اے صدا سب درو دیوار دیے سید چلیا سنگ خواہ والی کر کے اے ساری میک اس زلف تابدار دیے پڑھو نال خلوص درود ادبو آج جشن ملا پڑھئے آج جشن ملا کہیے آج جشن ملاد حضور دائے مشرقین اندر مغربین اندر ہر جگہ شورا اس دے نور دائے اور ایویں محفل میلاد نون ایویں محفل میلاد نو برا جانے نقص ملا دے عقلو شعور دائے برک نور دی آمد نو ویکھ سڑیا ناقص عقل کج فام بے نور دائے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ظلمت کا داؤ
جہان نو کرن روشن مائی آمنہ دا آپ بھی پہ دے مائی آمنہ دا سونا چن آیا کالے کلمہ نو دے کے ضیاء واللہ دور کرن وسواس تے زن آیا اور دولہ بزم کائنات دا اللہ اللہ آپ بھی کہہ دیں اللہ اللہ دولہ بزم کائنات دا اللہ اللہ متھے متھے سہرا لولاک دا متھے سہرا لولاک دا اے بن آیا عارف کرن سلامیاں ملک نوری شہنشاہ عرب بن ٹھن آیا عارف کرن سلامیاں ملک نوری شہنشاہ عرب بن ٹھن آیا دنیا تے جد میاں صاحب نے دنیا تے جد ظاہر ہویا کھریا دین دماما شیس نوایا اے کوٹ کفار تمام ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ماشاءاللہ. اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب نماز ہوگی انشاءاللہ. نماز کے متصل بعد حضرت قبلہ مفکر اسلام کا خطاب ہوگا، تو آپ حضرات گزارش ہے کہ آپ حضرات دل جمی سے صبح سے یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت قبلہ مفکر اسلام کا خطاب سماع فرمائیں. انشاءاللہ آپ کا خطاب سن کر آپ کو مزہ اور لطف آئے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اب اذان ہوتی ہے، تمام حضرات صف درست فرما لیں. آپ کو ذکر مصطفیٰ کا اجر عطا فرمائے گا اور دارین کے ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو میسر عطا فرمائے گا. تو آپ بلا تاخیر میں اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو شخصیت عالم اسلام کی مشہور و مقبول معروف شخصیت ہے. وہ شخصیت جو بیک وقت کئی علوم پر جن کو دسترس حاصل ہے، وہ شخصیت جب بات کرتے ہیں تو الفاظ ان پر ناز کرتے ہیں. وہ شخصیت جب قرآن پڑھتے ہیں تو یوں پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات کے نواب تجلیات کی مانش ہو رہی ہے. جب پیارے مصطفیٰ کی حدیث اس بات کرتے ہیں تو یوں پتہ چلتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کا گنبد خضرا سامنے نظر آ رہا ہے. تو میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تاخیر کے، مفکر اسلام مخدوم اہل سنت علامہ پیر سید عبدالقادر جیلانی مدد اللہ علی کی خدمت عالیہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. انشاءاللہ چند لمحات میں آپ کا بیان شروع ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات قبلہ شاہ صاحب کا استقبال جس طرح کی شخصیت ہے اسی انداز میں، اسی ولولے میں، اسی آواز میں، اسی محبت میں، اسی صورت میں جو ہے آپ نعرہ گونج میں شاہ صاحب کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ،
مفکر اسلام تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب کی تقریر کے دوران کوئی ساتھی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے. جب ساتھی مجمع عالم سے ہوتا ہے تو اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سب سے بات نہیں جاتا. تو آپ گزارش ہے کہ شاہ صاحب کی تقریر جو ہے خطاب جو ہے وہ دلجمی سنیں اور شاہ صاحب کے خطاب کے دوران کوئی ساتھی بھی اپنی جگہوں سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے. شکریہ. ہاں کیوں نہیں تھوڑا ممبر اگے نہ کر لیں. یہ ساڈے دے بندے بالکل اولاد جناب اچھا یاد چلو نہیں کر سکے لگا کر ہو جی. جی انہوں نے آئے گا پیچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے اور کیا کر لو یہ تک کیا تھا تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائے. تھوڑے پیچھے سامنے. ہاں صحیح ہے. کریم خالی کا تو پیچھے پیچھے تشریف سارے سگے بیٹھے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے نہ چکو شکریہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى سبحان اللہ. خصوصا علی محمد المصطفى سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. علماء کرام کو یہاں سامنے جگہ دے. یہاں سامنے جگہ تھوڑے تھوڑے دوستی دور دور ہو جائے. کہ تقریر کے دوران ان کے چہروں سے مجھے کافی باتیں سمجھ آتی ہیں. اس لیے وہ ٹارگٹ میں بیٹھے تو مجھے مدد ملتی ہے. اس لیے میری عاجزانہ درخواست ہے مولانا آپ بھی آگے تشریف لے آنا. 4 آدمیوں کے اوجل میں بیٹھنے کے لیے آپ کو درخواست نہیں کی, سامنے بیٹھنے کی. اب تھوڑے تھوڑے ساتھی پیچھے ہو جاؤ. میری عاجزانہ درخواست ہے, ناراض نہیں ہونا. تشریف جناب صدر گرامی قدر و دیگر معزز علماء کرام و پیران طریقت شرفاء اور معززین, آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دل دماغ میں محبت کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس کرتا ہوں. بریڈ فورڈ مذہبی دانشوروں کا شہر ہے. جب کبھی کوئی منصف مزاج انگلستان میں اسلام کی تاریخ لکھے گا تو اس کو بریڈ فورڈ کا نام بطور ایجوکیشنل سٹی کے یعنی تعلیمی شہر کے طور پر اس کا نام لے گا. جیسا آپ دیکھتے ہیں انڈیا کی ہسٹری میں کلکتے سے لاہور بہت چھوٹا شہر ہے,
बम्बे के मुकाबले में बहुत छोटा शहर है, कराची के मुकाबले में बहुत छोटा शहर है, लेकिन आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट का जो मुकाम है, ये इन तमाम जितने शहरों के नाम लिए उनका ये मुकाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि छोटा है कि मोटा है, लेकिन लाहौर को आज तक एजुकेशनल सिटी तस्लीम किया गया। इस मुल्क में सच्चे दीन की खिदमत का काम उसका आगाज़ इस शहर से हुआ है, और खुशकिस्मती से जिसमें मेरी कोशिशें भी खुदा ताला थोड़ी शुमार करे, ज़्यादा मेरी कोशिशें भी शामिल हैं। पीर साहब ने इस शहर से आगाज़ किया है उसका। बात अपनी जिस चीज़ के मुकद्दर में जितना जितना था उसने किया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पीर साहब की गैर मौजूदगी में जो बातें मैं कर चुका हूँ वक्तन फ़क्तन मैंने की हैं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे खुशामद करना सारी ज़िंदगी नहीं आया, न मेरे बाप दादे को आया है। अगर मैं खुशामद कर सकता तो मैं बहुत ही अच्छा आदमी होता। मुझ में कमज़ोरी यही है कि मैं खुशामद न कर सका हूँ, ना आइंदा कोई मुझसे तवक्को ये करे कि मैं खुशामद करूँ। लेकिन ये सच्चाई की बात करना खुदा परस्ती की किस्म का काम है, ये खुशामद की किस्म का काम नहीं है। और जिसने कोई अच्छा काम किया उसको अच्छा ही कहना चाहिए। इस वक्त मैं देर से पहुंचने की माजरत चाहता हूं, पता नहीं आप मुझे क्या तवक्को कर रहे होंगे। मेरा ख्याल ये था कि मैं ज़ोहर के फ़ौरन बाद वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी बाईं आंख का ऑपरेशन हुआ है और गुज़श्ता 20 तारीख को ऑपरेशन हुआ है। इस अरसे में तकरीरों की बड़ी भरमार रही है। जुमेरात को शाम को ऑपरेशन हुआ है और जुमे को मुझे जुमे का खुतबा देना था, उसमें तकरीर की। उसने पूछा उनका परहेज़ करना चाहिए। मैंने कहा अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत के बारे में परहेज़ का लफ्ज़ तो बहुत गैर माकूल है, ये किसी तरह मुझे इजाज़त दें। अगले दिन हुसैनिया शरीफ जो मेरा अपना ठिकाना है, वहाँ हमने एक हाल बनाया हुआ है जो 160 फुट अंदर से लंबा है और 100 फुट अंदर से चौड़ा है, और उसको पत्थर वो लगाया है जो हज़रत वाली बगदाद हुसैन शाह जीलान रज़ियल्लाहु के मज़ार पर लगाया गया। नेक्स्ट के क्या नाम है लेकिन उसको लोग बगदादी पत्थर कहते हैं, वो लगा। बड़ी खूबसूरत जगह बनाई। वहाँ मिलाद शरीफ था, बेशुमार उलमाए किराम इकट्ठे हुए। शाम की नमाज के बाद ख्याल आया कि मैं इंग्लैंड में जो बंदोबस्त किया हुआ है वो तो इंग्लैंड का है, यहाँ मैं आया हुआ हूँ, जगह मेरे पास अपनी मौजूद है, बंदा ज़िंदा हूँ, मेरे मोहब्बत वाले लोगों की बड़ी तादाद है, मेरे शागिर्द बड़ी तादाद में हैं, बक़दर ज़रूरत मेरे पास पैसे भी हैं। तो इस मिलाद शरीफ को पोस्टपोन करना कि वहाँ जाके करूँगा। यहाँ मैं 1000 पाउंड अपनी तरफ से चंदा दे के गया था और 27,000 पाउंड इकट्ठा करके दे के गया था, लेकिन उस वक्त ऐसे ज़हन पर बोझ पड़ा। शाम की नमाज के बाद टेलीफोन किए, गालिबन ज़िला रावलपिंडी में ख़्वाब मरकज़ी मस्जिद है या कोई गैर मरकज़ी है। इतना बड़ा इज्तिमा किसी जगह मिलाद शरीफ पर नहीं हुआ इतना हमारे हुसैन से 2.5 घंटे तकरीर की है। अब पीर साहब ने बीमारी का उज़्र पेश किया, यकीनन माकूल है कि उनकी सेहत दिखाई दे रही है कि वाकई के सफ़र के काबिल नहीं है, लेकिन दुआ करता हूँ अल्लाह उनको लाजवाल जवानी फिर अता फरमाए। इन्होंने दीन का काम किया है, अल्लाह ताला उनकी सेहत में उम्र में बरकत फरमाए। तो मैंने कहा अगर मैं अब उज़्र पेश करूँ कि मैं बीमार हूँ, मेरी आँख ठीक नहीं, तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी बुराई होगी जिसका नाम इंतकाम होगा, तो ये तो मेरे लायक नहीं है। फिर मैं किसी न किसी मरता जीता आ ही गया हूँ, अब आपकी खिदमत में हूँ। अदर टाइम कितनी तकरीर करूँ? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दा फरमाए। मैं तो इस वक्त बीमार हूँ, आँख का दर्द भी है मुझे, लेकिन वो ऐनक काली पहनूँ तो आदमी के चेहरे सही तौर पर नज़र नहीं आते। तो जो रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड होता है ना, उससे मदद मिलती है कि मेरी बात किसने कितनी समझी हुई है और कितनी रह गई हुई है। अब उसके चेहरे पर जो आसार हैं वो क्या बताते हैं, उसको शक है, इनकार है, ज़िद है, अदम फ़हम है, अदम तवज्जो है। उसके चेहरा देखने से इसका जायज़ा होने लगता है। और जब मैं पढ़ाया करता था तो अक्सर मेरे शागिर्द कहते थे कि शाह साहब को कोई कशफी उलूम है, हालांकि कशफ की बीमारी 900 थी ना आज है। मैं गुनहगार आदमी हूँ, मैं मुसलमानों में गलत फहमी फैलाने का आदी नहीं हूँ, मगर आदमी के चेहरे पर एक रील चलती है जो बताती है कि किसने क्या कहाँ तक समझा हुआ है। तो जो सवाल उसके दिमाग में पैदा हो रहा है उसकी पेशानी से आसानी से पढ़ा जा सकता था।
پھر میں اس کو سوال کرنے سے پہلے جواب دے دیا کرتا تھا، اس لیے ان کو یہ غلط فہمی پیدا ہوتی رہتی تھی۔ تو میں نے اینک اب اتار دی ہے کہ گو مجھے آنکھ کا درد ہو رہا ہے، لیکن ذرا آدمی کے چہرے پورے نکھار کے ساتھ نظر آ رہے ہوں تو میں بات کو سمجھ سکوں گا۔ جتنی میری توانائی ہے میں دوستوں کے فہم کے قریب ہونے کی ٹرائی کروں گا۔ میں نے قرآن مجید کی سورت نمبر 5 سے آیت نمبر 15 پڑھی ہے۔ مفسرین کی یہ تحقیق ہے کہ اہل کتاب کے نام سے جو سورہ مائدہ میں پہلا خطاب ہوا ہے وہ یہی ہے۔ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں وہ کیا خطاب ہے۔ یا اہل الکتاب، او کتاب والو۔ ہر وقت کی اپنی بھی ٹرمینالوجی ہے، اپنے وقت کی اصطلاح ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہے، تو ممکن ہے آج سے کوئی 20 برس پہلے اس کا ہائیلی کوالیفائڈ کا تو کوئی اس کا معنی نہ سمجھا، ممکن ہے ویل ایجوکیٹڈ اس کا معنی کر لیں، وہ لٹریری آدمی ہے یہ کہنے لگ جائیں، وہ انٹلیکچوئل آدمی ہے۔ اس طرح سرکار کے دور میں اہل الکتاب کا جو لفظ تھا یہ 2 قوموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہود کے لیے اور نصارہ کے لیے۔ یہ عام فہم بات ہے۔ ان کو اہل کتاب کا معنی کیا تھا؟ یعنی آسمان کو منبع علم سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ لوگ تسلیم کرتے آئے کہ زمین پہ رہنے والے اپنے علم میں آسمان والوں کے محتاج ہیں، آسمان سے علم آتا ہے۔ اب آسمان سے جو آئی ہوئی کتابیں اس وقت دعوے کے طور پر ان کے پاس موجود تھیں وہ یہ تورات تھی یا انجیل تھی، جن کے پاس تھی انہوں نے اپنی مناپلی قائم رکھنے کے لیے کتابوں کو بند کر کے اوپر غلاف چڑھا کے صندوقوں میں بند کر کے اس سے بڑے صندوق میں رکھ کے اس سے بڑے صندوق میں محفوظ کر کے اگلی کوٹری میں رکھتے تھے۔ کیوں؟ ان کے نذرانے خطرے میں پڑتے تھے، اگر یہ اور بھی کسی کو پتہ ہو تو وہ یہ بات بتائے گا، پھر مجھے اپنا پیر کون سمجھے گا۔ معلوم ہے یہ پیری مریدی کی اس طرح کی بیماری یہ اسلام سے پہلے کی ہے، اسلام کے بعد نہیں پائی جانی چاہیے۔ اب ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہوئے معنی اس کے بن گئے او اعلیٰ تعلیم یافتگان، اس کا نام ہے وجوہ الخطاب۔ فن تفسیر میں ایکسیجیٹیکل کامنٹری آف دا ہولی قرآن، قرآن مجید کا جو اصول تفسیر ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وجوہ الخطاب سے دائرہ گفتگو متعین ہو جاتا ہے۔ استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردوں، معلوم ہے شاگردوں کے مطلب کی بات ہے، شاگردوں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے مطلب کی بات نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے سنو میرے بیٹوں، اس کا مطلب یہ اوس پڑوس میں رہنے والوں کے مقصد کی بات نہیں ہے۔ پیر کہتا ہے سنو میرے مریدوں، اس کا مقصد یہ ہے یہ یونیورسٹی یا کالج کے لیے گفتگو نہیں ہو رہی، یہ کسی درویش کے 4 دیواری معرفت کی بات ہو رہی ہے، اس کے مریدوں سے بات ہو رہی ہے۔ جب قرآن مجید نے کہا یا اہل الکتاب، دائرہ گفتگو متعین ہو گیا کہ اس سے اوس اور خزرج قبیلے کے جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں وہ مخاطب نہیں ہے۔ کون مخاطب ہیں؟ یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ اگلی بات سے پتہ چلے گا کہ وجوہ الخطاب کے جو کانٹینٹس ہیں، جو مشتملات و مضامین ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی تردیدی رنگ ہے تو رد منکر کا کیا جاتا ہے، جس کو منکر تسلیم نہ کیا جائے رد اس کا نہیں ہوا کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آگے جو کانٹینٹس آ رہے ہیں اس میں اگر تردید کا رنگ پایا جاتا ہے تو معلوم ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں اس کا کوئی منکر ہے، اور منکر کون ہے؟ کتاب والے۔ آگے نور مصطفیٰ کا ذکر آ رہا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم چھپایا کرتے تھے، یہ بتاتا رہتا ہے۔ تو چھپانا اور بتانا یہ کسی عمل کی تردید بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کو آسان لفظ بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں فن کی نقطہ نگاہ سے کہ میں کس وجہ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر جو بیان ہوا اس کا کوئی منکر ہے گزرا ہے اس گفتگو میں۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ دعوے کے طور پر بیان ہوا ہے، منکر کا ذکر پہلے ہوا ہے، منکر کی تردید ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کا منکر کسی نہ کسی نام سے منکر تھا، اور اس کا رد بیان کرنا یبین لکم کے کلمے سے بات کہ نبی کا موضوع گفتگو
تردید منکرین ہے، لیکن دعویٰ اس میں کیا بنتا ہے؟ نبی کا نور۔ معلوم ہے نبی کے نور کا منکر کوئی ان پڑھ تھا ہی نہیں، پڑھا لکھا طبقہ نبی کے نور کا منکر تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ جس ڈھیلی ادا سے گردن ہلا رہے ہیں یہ مجھے موافق نہیں پڑتی۔ اقرار ادھر انکار ہے، انکار ادھر اقرار ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے چودھری صاحب کسی راجہ صاحب کے مہمان بنے، راستے میں کہنے لگے کہ انہوں نے روٹی پکائی ہوئی ہے، وہ مجبور کریں گے کھانے پر، لیکن تم نے کہنا ہے کہ ہم کھا کے آئے ہیں۔ انہیں ایک مسئلہ آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کھا کے آئے ممکن نہیں کھلائیں۔ جب میزبان صاحب نے کہا راج صاحب اب بیٹھ کے کھانا کھلائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں، انہوں نے کہا نہیں ہم کھا کے آئے۔ پیچھے جو مسخرہ آدمی تھا وہ کہتا کھا کے آئے ہیں۔ اب زبان کے بیان سے اور ہاتھ کے ہلانے سے جو کانٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے وہ صورت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آدمی ایسی گردن ہلا رہا اس کے چہرے پر سسپیشن کے آثار ہوں تو پھر مجھے مجبور ہو کے بات کرنا پڑے گی۔ ایک مرتبہ یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ نور مصطفیٰ کا منکر کوئی پینڈو دیکھا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا دیکھا ہے؟ کوئی بکریاں چرانے والا دیکھا ہے؟ کوئی ان پڑھ دیکھا ہے؟ نور کے منکر یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ معلومات انکار نور کا مزاج پڑھے لکھے لوگوں کا مزاج ہے، ان پڑھوں کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، او کتاب والو، قد جاءکم رسولنا۔ اس کا خطاب اوس کو کیوں نہیں ہوا؟ خزرج کو کیوں نہیں ہوا؟ دراصل ان کا ایک کانٹیکسٹ ہے جو ریفرنس کے طور پر قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کہا بھی میرا یار آیا نہیں تھا، اوس اور خزرج قبیلوں سے تمہاری جنگیں ہوتی تھی تو ہم کیا کہتے تھے؟ ربنا فتحنا علی اعدائنا بالنبی المبعوث آخر الزمان۔ اے مولا کریم ہمیں فتح عطا فرما ہمارے دشمنوں پر اس نبی کے ذریعے سے جو سب سے آخری مبعوث ہوگا۔ معلومات سرکار کی ولادت سے پہلے ختم نبوت کا مسئلہ طے ہو چکا، یہ طے ہو چکا ہوا تھا جو آخری مبعوث ہوگا اس کے ذریعے سے۔ اب چونکہ وہ کہہ رہے تھے مولا کریم اس کو بھیج، ہم اس کی مدد سے دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں، رب نے کہا جس کا نام لیا کرتے تھے نا اب وہ آ گیا ہے، لیکن محمد کہہ کے نہیں بلا صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ کہہ کے نہیں بلایا، کہا رسولنا ہمارا رسول۔ کیوں؟ رسولوں کی آمد و رفت کی ہسٹری تمہارے پاس موجود ہے۔ پہلے تمہیں یہ فرق محسوس کرنا پڑے گا، تھے وہ بھی رسول ہے یہ بھی رسول، لیکن رسول میں من حیث الرسالت جو فرق ہے اس کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ امام راضی نے رحمۃ اللہ تعالی قرآن کہتا ہے تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں نا بڑی سچائی اور درستی کے ساتھ تمہیں سنا رہے ہیں۔ التلاوت علی کے معنی سنانا، یہ فریزل ورب ہے عربی زبان میں۔ نتلوها علیک بالحق، ہم وہ تیرے تجھے بڑی پوری درستی کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ کیا؟ پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، ایک پتھر ڈال کے مارا تو جو سب سے چوٹی کا سرگنا تھا اس کو مار ڈالا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ ان کے اندر
نبوت اور رسالت بھی پائی گئی، ان کے اندر معجزات بھی پائے گئے۔ داؤد علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بھی ذکر کیا، ان کے معجزات کا بھی ذکر کیا۔ کیا معنی بنتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ جتنے رسول گزرے ہیں نا، نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں تمہارے سامنے بڑی پوری درستی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انکا لمن المرسلین، انا جو ہے قواعد عربیہ میں جملہ مستانفہ ہے۔ جو جملہ مستانفہ تمام بلاغیوں کے نزدیک سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ اسی لیے اگر کیوں کے ساتھ کیا جائے تو بھی درست ہے، اور کیونکہ تو بھی رسولوں میں سے ہے، یعنی پہلے تمہیدی مقدمات کو ترتیب دینے سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے، جہاں رسول ہوتا ہے، جہاں نبی ہوتا ہے، وہاں معجزات بھی ضرور ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول کے ساتھ معجزات کا استلزام ہے۔ جہاں نبی پایا جائے گا، رسول پایا جائے گا، معجزات بھی ضرور پائے جائیں گے۔ جہاں معجزات پائے جائیں گے وہاں ماننے والے بھی ضرور پائے جائیں گے۔ جہاں ماننے والے پائے جائیں گے وہاں منکرین بھی ضرور پائے جائیں گے۔ ہاں؟ جہاں ماننے والے پائے جائیں گے وہاں منکرین بھی ضرور پائے جائیں گے۔ اب تمہیدی مقدمات کو ترتیب دینے سے جس وقت مقدمات میں مساوات لازم آ جائے تو منطقیوں کے نزدیک نتیجے میں مساوات لازم آتی ہے، تو سیاق و سباق کے اعتبار سے کہا نبی وہ بھی تھے، نبی تو بھی ہے، نبی وہ بھی تھے، رسول تو وہ بھی رسول تھے، تو بھی رسول ہے۔ ان کو بھی معجزات دیے تھے، تجھے بھی معجزات دیے ہیں، اور تو بھی رسولوں میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ان کو معجزات دیے تھے تجھے بھی دیے ہیں، جس طرح کمالات ان کے پاس تھے تیرے پاس بھی ہیں۔ ماننے والے ان کے بھی تھے، ماننے والے تیرے بھی ہیں، اس لیے منکروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، منکر ان کے بھی تھے تیرے بھی ہیں۔ اب مقدمات کی ترتیب سے اگر مساوات لازم آ جائے تو نتیجے میں مساوات کا لازم آنا یہ منطقیوں کے اصول کے مطابق بالکل فٹ بات ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بھی رسول تھے، تو بھی رسول ہے، وہ بھی معجزات والے تھے، تو بھی معجزات والا ہے، وہ بھی کمالات والے تھے، تو بھی کمالات والا ہے، اس کے بھی ماننے والے تھے تیرے بھی ماننے والے ہیں، اس کے بھی منکرین تھے تیرے بھی منکرین ہیں۔ اس لیے نتیجہ یہ ہوگا جیسے وہ تھے ویسا تو ہے۔ کیوں؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے نا۔ اگر یہ نتیجہ اس پر قرآن خاموش ہو جاتا پھر تو یہی نتیجہ تھا، لیکن اگلا جملہ جو بول رہا ہے اسے پتہ چلتا ہے یہ نتیجہ خدا کو قبول نہیں۔ اس وقت میں بیمار حالت میں ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ نے خود توجہ سے سن کے ان سے مناسب نتیجہ اخذ کرنا ہوگا۔ اس وقت میں اس طرح نہیں عرض کر سکوں گا جیسے کہ عام حالات میں صحت میں کیا کرتا ہوں، باقی صحت تو ٹھیک ہے، لیکن آنکھ کے درد کی وجہ سے طبیعت کی حاضری بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کہ قرآن مجید کے سیاق و سباق سے یہ نتیجہ نکلتا کہ وہ بھی رسول تھے، تو بھی رسول ہے، جیسا وہ تھے ویسا تو ہے۔ رب کی غیرت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اے قرآن مجید، اگر تو کہہ دیتا ہے بعض رسول بعض سے افضل، بات تو یہ بھی ہو سکتی تھی۔ یہ کہ تل کا اس میں اشارہ ہے، ناویوں کے نزدیک مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کو نظر آتا ہے؟ اشارہ کرنے والے کو، مشیر کو بھی نظر آئے، مشار لہو کو بھی نظر آئے، جس کو اشارہ کر کے بتا رہا ہے۔ اگر میں ایک آدمی سے کہوں ادھر بیٹھا ہوا کہ یہ دیکھیں یہ کتاب جا، یہ جملہ کہنا مومل ہوگا۔ اس جگہ جس کو دکھا رہا ہوں وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ جگہ اس کو نظر نہیں آ رہی۔ ادھر ساتھی بیٹھے ہوئے، ایک ادھر چیز بڑی، میں نے کہا یہ دیکھیے، یہ کا لفظ اس کے لیے درست نہیں ہوا، یہ دیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نظر نہیں آیا جس کو میں دکھا رہا ہوں۔ معلومہ بزم انبیاء و مرسلین اگر چشم مصطفیٰ کے سامنے عیاں نہ ہوتی تو کبھی رب کریم تل کا نہ فرماتا۔ تلک الرسل، اے میرے مصطفیٰ جو رسولوں کی سجی ہوئی محفل ہے، نظر آ رہی ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ باتیں ان سے ہو چکی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ سورہ بقرہ سورہ مائدہ سے بالاتفاق پہلے نازل ہوئی ہے علماء تفسیر کی نگاہوں میں۔ جو قرآن کی کرونالوجی ہے نا، اس کی ترتیب تاریخی، اس کے اعتبار سے سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی ہے،
اور سورہ مائدہ جو ہے سورہ نساء کے بعد میں نازل ہوئی ہے. جب وہ نازل ہو چکی ہوئی ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے لیکن رسولوں جیسا نہیں، یہ معنی ہے کہ اگر میری غیرت کو قبول ہوتا تو یہ جملہ میں کبھی نہ بولتا. جب رسول وہ بھی تھے، رسول تو بھی ہے، نبی وہ بھی تھے، نبی تو بھی ہے، وہ بھی صاحب معجزات تھے، تو بھی صاحب معجزہ ہے، مساوات تو لازم آتی ہے. کام میں بتا دینا چاہتا ہوں اس ٹائٹل کی وجہ سے میرے یار سے مساوات کا داعی ہونا یہ جھوٹے آدمی کا کام، اس نے میرے منشا کو سمجھا ہی نہیں. میری غیرت تو اس کو قبول نہیں کرتی کہ جس بزم کے اندر ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، آدم علیہ السلام موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان میں کوئی کہے میں مصر مصطفیٰ ہوں. اے خدایا تیری غیرت کو اگر ابراہیم علیہ السلام کے یہ بارے میں یہ جملہ قابل قبول نہیں ہے کہ ابراہیم مصر مصطفیٰ ہے، تو ہاں مولوی صاحب کے لیے کیا چانس ہے کہ وہ کہیں جناب حضور پہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، حق و صداقت کی نشانی. عرض یہ ہے کہ یہ بھی ایک پرنسپل ہے کہ جس جگہ آئے ہوئے ہو کوئی ایسا نعرہ مارو کہ وہاں کے لوگوں کے مزاج کو گراں گزرے. ہم لوگ درویش لوگ ہیں، درویشوں کی اولاد میں سے ہیں. دل آزاری ہمارا مضمون نہیں ہے، دل نوازی ہمارا مضمون ہے. بعض کوئی سچائی بھی ہوتی ہے تو اس کا ایسے وقت میں اظہار کہ کسی کا دل دکھے، اس سے کسی کا خاموش رہنا مباح ہے. جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس نماز پڑھ رہی، فاتحہ خلف الامام کے وہ بڑے شد و مرد سے قائل تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہی دیکھ رہا ہے کہ امام کے پیچھے وہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. نماز سے فراغت کے بعد اس نے عرض کیا بندہ فرور آپ تو بڑے شد و مرد کے ساتھ اس کے مدعی ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، آج کیوں نہیں پڑھی؟ ان کا جس کے مزار پر آئے ہوئے ہیں وہ چونکہ اس کو پسند نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل آزاری ہوگی، اس لیے بات رہا ہو. بھائی قبر میں گئے ہوئے کے بارے میں یہ عقیدہ امام شافعی نے پیش کیوں کیا ہے؟ اگر موت کے بعد علم کے وہ منکر ہوں، سمجھ آئیے، مرنے کے بعد بھی علم کے قائل ہیں کہ جو زندگی میں علم رکھتا تھا وہ مرنے کے بعد بھی علم رکھتا ہے. تو اگرچہ میں اس پر زور دیتا ہوں لیکن مخالف دھڑے پر بھی اس کے دلائل موجود ہیں. ان کے اعتبار سے اگر میں چپ کر جاؤں تو امام حنیفہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں تو جو خسارے والا سودا نہیں ہے. تو ہم کسی اور درویش کے آستانے پر آئے ہوئے ہیں تو جو وہ لوگ اس لیے ادارے وارے مارتے ہیں کہ میری حوصلہ افزائی ہو. میں پوری دنیا گھوم پھر کے میں نے دیکھی ہوئی ہے، دوست بھی دیکھے ہوئے، دشمن بھی دیکھے ہوئے. نہ مجھے دوستوں کو دیکھ کر میری طبیعت ابھرتی ہے، نہ دشمنوں کو دیکھ کر طبیعت گھبراتی ہے. رنج و راحت، رزم و بزم، خلوت و جلوت، موافقت و مخالفت، سارے مناظر دیکھے ہوئے ہیں اور خدا پہ بھروسہ کرنے والا آدمی ہوں. اگر آپ نعروں میں کچھ تخفیف برتیں تو میں کوئی 40 سے 1 منٹ کی گفتگو کی رائے سے میں نے گفتگو شروع کی ہے. غالباً 30 منٹ تو ہو گئے، 10 منٹ باقی رہتے ہوں گے. آپ جی 20 منٹ ہوئے گھڑی کو اگر پیچھے کر دیں تو پھر 20 بھی نہیں ہوتے. ہاں عرض خدمت ہے. اب یہ آپ کی بندہ نوازی ہے. مولانا میرے بڑے پرانے ساتھیوں میں سے، اس میں بالکل امر آدمی تھا تو میں ان کے علاقے میں سائی وال کے علاقے میں 150-200 میل کے فاصلے پر جاتا تھا تو یہ میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے. جس آدمی اتنی مرتبہ کسی کو سنا اس کے دل میں کیا آرزو رہ جاتی ہے کہ اس کی کوئی بات سنیں. بالکل صحیح ہے. میں نہیں سمجھتا ان کے لیے کوئی میں تعزیہ بات کر رہا ہوں. وہ تو بڑے فاضل آدمی بھی ساتھ خود. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ اس حالت میں بھی سننا چاہتے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ پہلے نازل ہو چکی ہے اور یہ اہل کتاب سن چکے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے نبوت اور رسالت کا معیار کیا ہے. اب کوئی معیار کا فرق ضرور لگتا ہوگا جو پروردگار عالم نے کہا قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے. رسول کی بحث میں نبراس نے شرح عقائد نے غالباً صفحہ 426 ہے غالباً اس پر بحث کی ہے. کہا کہ انبیاء و مرسلین
ہر قوم اور ہر جماعت کی طرف اس کی نو سے بھیجے جاتے رہے. اس میں ایک قرآن مجید کی آیت صاحب نبراس سے پیش کی ہے. ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا منہم ومن الناس. اللہ میں حافظ نہیں ہوں، اگر کوئی میں آیت کے پڑھنے میں کوئی کوتاہی برت جاؤں تو میرے ساتھ مدد کریں، لیکن مضمون کے بارے میں مجھے نہیں پریشانی کہ میں مضمون کے بارے میں کوئی غلط دکھاؤں گا. اگر جو غلطیوں سے پاک اللہ کی ذات، اس کا رسول پاک کی ذات ہے، لیکن کافی محنت کی ہوئی ہے، اور اگر مولویوں کی برادری میں سے ہوتا تو مجھے کافی سپورٹ مل جاتی. سید کا پاؤں پھسلے مولانا اس کو سر پہ اٹھا لیتے. کوئی بات میں کرتا ہوں نا تو پورے ملک میں جیسے ہرن کے سینگ پہ چڑھ جائے تو کوئی سہارا نہیں ملتا. تو بات مجھے پہلے سوچ کے کرنا پڑتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ کہاں لکھی ہوئی ہے، کس نے کرنی ہے. وہ کرپیا کشا اور نماز پڑھانا پہ ایک راجے نے انہیں لنگوٹے سر پہ ہی گیا. دعا راجا کنڈی پراتمروں کو چاہی کرنا کوئی پیو لگنا ہی ہے، سیدھا نے لنگوٹے کدو روز روز سر پہنے انہیں. رسالت کا معیار وہ دیکھ چکے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی یاد بتاتی ہے کہ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا چلا آیا ہے. اب فرشتوں میں کیوں کہا؟ ان کو بھی ہدایت کی ضرورت تو ہے. کہا ان کے لیے آج تک کوئی انسان رسول بن کے آیا ہے؟ غور طلب بات ہے مولانا، کبھی اس میری بات کو نظر انداز نہیں کرنا. میری ایک دوستانہ درخواست ہے، کیوں کوئی رسول آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ضرور کرایا گیا لیکن رسول بنا کے فرشتوں کے پاس بھیجا گیا نہیں بھیجا نا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فطرت مخلوق میں یہ بات موجود ہے، اپنے سے بہتر کے پیچھے چلنے کی عادت ہے. بہتری تو آدم علیہ السلام کی ثابت ہو چکی ہوئی ہے. ان کے سامنے سجدہ کروایا ہے، کہا در سجدہ بطور عطا کے کروایا گیا ہوتا اس کی قیمت اور ہوتی، یہ بطور سزا کے کروایا گیا. ان کا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مولا کریم تو اس کو خلیفہ بنانے لگا ہے جو بڑا فسادی ہوگا، بڑا خون ریز ہوگا، معصیت کرے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا. ہم تیری تسبیحیں بیان کرتے ہیں. رب نے کہا اس کے سامنے سجدہ کرو. جس کو اتنے وہ ایلیگیشن دے چکے ہوئے ہیں تو اس کے سامنے سیدھا کرنے کو کہا کہ برتری تو ثابت. کہا اگر بطور عطا کے ہوتا اس کی قیمت اور ہے، یہ بطور عتاب کے ہے. اس لیے فرشتوں کے دل میں یہ چبھن بدستور ہے کہ ہم سے